السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بم دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 39 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے پنجاب سے متصل علاقے موسیٰ خیل میں مسلح افراد نے 23 مسافروں کو بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد قتل کر دیا۔ قلات میں انتظامیہ کے مطابق عسکریت پسندوں سے جھڑپوں میں لیویز کے 4 اہلکاروں سمیت 8 افراد جان دے بیٹھے۔ بولان سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں جن کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ کوئٹہ، گوادر، قلات، مستونگ، لسبیلا، سبی اور تربت میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے اور فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو پہنچنے والے نقصانات کی حکومتی سطح پر تاحال کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے موسیٰ خیل واقعے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی قبول نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی ایک بیان میں موسیٰ خیل میں 23 افراد کے قتل کے واقعے کی مذمت کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے۔ کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی BLA نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حالیہ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے آپریشن ہیروف کا نام دیا ہے۔ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں پاکستان کے صوبوں اور اضلاع میں تعلیمی کارکردگی میں نمایاں تفاوت کا انکشاف ہوا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور چاروں صوبوں کے تمام اضلاع سمیت 134 اضلاع کا احاطہ کرنے والی رپورٹ بتاتی ہے کہ انڈیکس پر پاکستان کا قومی اوسط اسکور 100 میں سے 53 رہا، جس نے ملک کو کم کارکردگی کے زمرے میں رکھا ہوا ہے۔ تعلیمی ماہرین اور یہاں تک کہ سرکاری افسران نے بھی ملک میں تعلیم کی افسوسناک حالت پر تعصب کا اظہار کیا ہے اور ملک میں تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے عملی طریقوں پر زور دیا ہے۔ نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ رپورٹ کے نتائج ایک سنجیدہ یاد دہانی کا کام کرتے ہیں کہ ملک بھر میں تعلیمی نتائج کو بہتر بنانے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے طالبان حکام نے پیر کو کہا کہ حال ہی میں منظور شدہ اخلاقی قانون کو بتدریج نافذ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری اور افغانوں کی جانب سے نئی پابندیوں پر تشویش کا اظہار کرنے کے بعد طالبان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی جانب سے اخلاقیات کے قانون کے نفاذ پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے معاونتی مشن UN اسسٹنس مشن ان افغانستان کی سربراہ روزا اوتن بایوفا نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ یہ افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک پریشان کن تصور ہے جہاں اخلاقی معائنہ کاروں کو بعض اوقات وسیع اور مبہم اختیارات کا حامل بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ وہ نئے عائد کردہ قانون کے افغان عوام پر اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ قاہرہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے ہیں۔ مصر کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل نے ثالثوں کی طرف سے پیش کی گئی کئی تجاویز سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ حماس کا وفد قاہرہ میں مصری اور قطری ثالثوں سے ملاقات کے بعد دوحہ واپس چلا گیا ہے۔
تاہم ایک سینئر امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر قاہرہ مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ورکنگ گروپس کی سطح پر بات چیت کا عمل جاری رہے گا۔ اسرائیل نے وسطی غزہ کی پٹی میں اتوار کو دیر گئے دیر البلح سے انخلا کے لیے نئے احکامات جاری کیے ہیں، جس سے مزید خاندان نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس پر فلسطینیوں، اقوام متحدہ اور امدادی حکام کی جانب سے انسانی ہمدردی کے علاقوں میں کمی اور محفوظ علاقوں کی عدم موجودگی پر شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ پیر کو اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 7 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، 2 دیر البلح میں مارے گئے، جبکہ تقریباً 10 لاکھ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ یمن میں مقیم حوثی باغیوں کی طرف سے گزشتہ ہفتے ایک آئل ٹینکر پر حملے کے بعد امریکی بحیرہ احمر میں ممکنہ ماحولیاتی تباہی کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے اتوار کو دیر گئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو جنوری کی ایک قرارداد کی فوری تعمیل کا مطالبہ کرنا چاہیے، جس میں حوثیوں سے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے خطے میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف اپنی مہم کے ایک حصے کے طور پر یونانی پرچم والے ٹینکر کو نشانہ بنایا، جس کا مقصد غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ یوکرین کے حکام نے بتایا ہے کہ روس نے پیر کو یوکرین کے خلاف بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی شہروں کے کچھ حصوں میں بجلی منقطع ہو گئی۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے برانسک اور یاروسلاول کے علاقے میں پیر کی صبح یوکرین کے ڈرونز کو مار گرایا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین میں قیام امن کے لیے دوسری سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے لیے سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور سوئٹزرلینڈ سے بات چیت جاری ہے۔ اتوار کو بھارتی صحافیوں سے گفتگو میں زیلنسکی نے کہا کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی بتا چکے ہیں کہ اگر بھارت دوسری امن کانفرنس کی میزبانی کرتا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ یوکرین میں قیام امن کے لیے پہلی عالمی سربراہی اجلاس میں 92 ممالک اور 8 بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ پیر کے روز کہا کہ مغربی کرس کے علاقے میں یوکرین کی تراندازی پر روس جوابی کارروائی کرے گا اور کییو کے ساتھ جنگ بندی کے مذاکرات کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ 6 اگست کو ہزاروں یوکرینی فوجیوں نے روسی سرحد پر اچانک حملہ کر دیا تھا، جس کے بارے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اس کا مقصد ممکنہ بات چیت سے قبل کییف کی مذاکراتی پوزیشن کو بہتر بنانا اور محاذ پر روسی افواج کی پیش قدمی کو کم کرنا تھا۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس طرح کے معاندانہ اقدامات کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ پیسکوف نے ماسکو اور کییف کے درمیان جنگ بندی کے لیے کسی قسم کے مذاکرات کی میڈیا کی خبروں کو مسترد کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جاپان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی پر جاپان کے لڑاکا طیاروں نے چین کے طیاروں کو روکنے کے لیے فضا میں پرواز شروع کر دی۔ جاپان نے بیجنگ سے سفارتی سطح پر سخت احتجاج کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کا تاحال اس بارے میں کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ انڈونیشیا، امریکہ اور دیگر 8 ممالک کے ہزاروں فوجی اہلکاروں نے پیر کے روز 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی مشقیں شروع کی، جن کا مقصد ایشیا پیسیفک میں مشترکہ صلاحیتوں پر توجہ دینا ہے۔
تھائی لینڈ میں مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے حالیہ دنوں میں 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آفات کی روک تھام اور تخفیف کے محکمے نے ایک بیان میں کہا کہ 19 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں ملازمین کو اب یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کام کے اوقات ختم ہونے کے بعد آفس کی طرف سے آنے والے ٹیکسٹ میسیجز، ٹیلی فون کالز اور ای میلز کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس نئے قانون کا نام رائٹ ٹو ڈس کنیکٹ ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔